الحمد لله الذي أبدى الأفلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آل طيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين، وعلى أولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين ملك بر الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی
بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اونچی آواز سے محبت سے کہتے سبحان اللہ. وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا. نور سے اسے کہ آخر جہاں کا جہاں، نور سے اسے کہ آخر جہاں کا جہاں، ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا. وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا. نور سے اسے کہ آخر جہاں کا جہاں، نور سے اسے کہ آخر جہاں کا جہاں، ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا. نور سے اسے کہ آخر جہاں کا جہاں، ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا. وہ محمد بھی آمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ. وہ محمد بھی آمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہراً ان کو امی اٹھایا گیا، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہراً ان کو امی اٹھایا گیا. حمد و ثنا کی بات میرے نبی محتشم فخر بنی آدم روح کائنات جان کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے دیوانوں، پیارے غلاموں، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے. اس مہینے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک شوق ہوتا ہے، اپنی ایک محبت ہوتی ہے جس کا اظہار اس مہینے میں ہم سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. ان میں سے کئی ایسی ہیں کہ جن سے ہر ذی شعور انسان
مانوس ہوتا ہے اور دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے غلام ہیں جو اپنا مال بالخصوص ربیع الاول شریف میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ ویسے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی ایک مہینے میں محدود نہیں ہے، کسی ایک سال میں محدود نہیں ہے، کسی 5 سالے میں بھی محدود نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو پوری زندگی کیا جائے پھر بھی اس کا جو لطف ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف نمایاں لوگ آئے، مختلف ہستیاں آئیں، ان کے چرچے ہوتے رہے، ان کے تذکرے ہوتے رہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کچھ مہینوں تک، کچھ سالوں تک ان کے تذکرے ہوتے رہے، لیکن بالآخر کرتے کرتے ان کا تذکرہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے اتر گیا، اور ان کے تذکرے کرنے لوگوں کی زبانوں سے محو ہو گئے، تو لوگوں نے ان کے تذکرے کرنا چھوڑ دیے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی عظیم الشان ذات عالی شان ہے کہ آج سے 1450 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ آئے روز آقا کریم علیہ السلام کا ذکر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے ہم سنی لوگ کرتے ہیں، کئی لوگ مختلف انداز سے، مختلف سوچ رکھتے ہوئے، پھر مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سنی اہل سنت و جماعت جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو مٹانے کی نہیں، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے پرچار کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے والے خود تو مٹ گئے اور مٹ بھی رہے ہیں، مٹ جائیں گے، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کا ذکر نہ اس سے پہلے مٹا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی مٹ سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ گویا بتا دیا، فرمایا او سرکار کے ذکر کو مٹانے والوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پرچار کو دبانے والوں، فرمایا تم جتنا بھی بس، تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا کرو، تم آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کو مٹا نہیں سکتے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا مٹ گئے مٹتے گئے، مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے گئے، مٹ جائیں گے عادات تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔
ارے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ابھی دنیا میں جلوہ فروز نہیں ہوئے، ابھی آپ نے اپنے معجزات لوگوں کو نہیں دکھائے، ابھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی ہیں، ابھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ابوبکر صدیق نہیں آئے، ابھی حضرت فاروق اعظم نہیں آئے، ابھی حضرت عثمان ذو النورین نہیں آئے، ابھی حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نہیں آئے۔ ارے یہ صحابہ کرام میرے نبی کی بارگاہ میں ابھی نہیں آئے، ابھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ابھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے ذرا برابر کوئی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ کائنات میں سرکار کے آنے سے پہلے بھی اللہ پاک نے اپنے سونے نبی کا ذکر پچھلی کتابوں میں کیا ہوا تھا۔ اسی لیے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلام جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا جم غفیر تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی، اے اللہ کے نبی ہمیں ذرا یہ بتائیے نا، آپ کو اللہ پاک نے نبی کب بنایا ہے؟ آپ کو اللہ پاک نے کب نبوت عطا فرمائی ہے؟ میرے سونے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ کتنا مشکل سوال کر دیا ہے کہ مجھے کب رب نے نبی بنایا ہے، بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے آگے سے جواب دی، ارشاد فرمایا قال، سرکار نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا اے میرے غلاموں تم نے سوال کیا ہے، میں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ جواب یہ گئے کہ تم نے پوچھا نبوت کب ملی ہے، میں رب کا نبی غیب جاننے والا نبی تمہیں بتا رہا ہوں، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام اور آپ کے جسم میں ابھی روح ڈالی ہی نہیں گئی تھی، ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی نہیں گئی تھی، ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت کا تمغہ عطا فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنا، آقا کریم کے غلاموں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے، آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو جناب اتنی پرانی بات ہے کہ بھی آدم علیہ السلام بھی تخلیق نہیں ہوئے۔ پتا چلا اللہ کے نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا، اللہ کے نبی جب بھی جو بھی بتاتے گئے وہ بالکل حق اور سچ پہ مبنی ہوا کرتا ہے۔ ارے اللہ کا قرآن اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جلسوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جلسہ وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار سارے بندوں سے کروایا ہے، دوسرا جلسہ وہ تھا جس کے اندر اللہ کے سونے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی رسالت کا اہتمام فرمایا تھا۔ اسی حوالے سے سورہ اعراف آیت نمبر 172 ہے، اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن کریم کے اندر جو پہلا جلسہ ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا یہ والی بات بھلانے کے قابل نہیں ہے، فرمایا یاد کرنے کے قابل بات ہے۔ اے اللہ کون سی بات یاد کرنے کے قابل ہے؟ فرمایا جس وقت میں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولادوں کو نکالا عالم ارواح کے اندر، جب میں نے ان سے خطاب کیا اور ان سب روحوں کو اپنی اوپر گواہ بنایا اور انہیں کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ فرمایا او میرے بندو سن لو، تم نے اقرار کر لیا ہے میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اے ساری روحوں سن لو، میں یہ اقرار اسی لیے تم سے کروا رہا ہوں کہ کل جس وقت قیامت والے دن تم سے حساب کتاب لیا جائے، توحید و رسالت کا پوچھا جائے، بالخصوص توحید کا پوچھا جائے، تم یہ انکار نہ کر دو کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اس واسطے اے ساری ارواح سن لو، کوئی نبی تمہارے پاس آئے یا نہ آئے، میں نے خود تم سے اقرار اسی لیے لیا ہے کل قیامت والے دن تاکہ تم انکار نہ کر سکو۔ تو سارے ان اللہ کے بندوں کو جو عالم ارواح کے اندر موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ان سب سے اقرار کروایا تھا۔ کیا کروایا تھا جی؟ توحید کا اقرار کروایا۔ اللہ اکبر، یہ جو توحید کے اقرار والے بندے تھے ان میں اس وقت کافر بھی شامل تھے، بے ایمان بھی شامل تھے، بڑے بڑے منافق بھی شامل تھے، ایمان والے بھی شامل تھے۔ الغرض کائنات کی ہر روح وہاں پہ موجود تھی۔ جب یہ جلسہ برخاست ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، فرمایا اے جبریل جاؤ۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ نا اب میرے سونے نبیوں کی روحوں کو بلا کے لے آؤ، میرے نبیوں کی روحوں کو بلا کے لے آؤ، میرے رسولوں کی روحوں کو بلا کے لے آؤ۔ عرض کیے اللہ کیوں بلائے ان کو؟ اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب آیا، فرمایا اے جبریل میرے سارے نبیوں کی روحوں کو بلا کے لے آؤ، میں نے اپنے سونے نبی کا تذکرہ ہونا پیاری روحوں کے سامنے کرنا ہے۔ پہلے کافر بھی تھے، بے ایمان بھی تھے، منافق بھی تھے، حاسدین بھی تھے، ظالمین بھی تھے، جابرین بھی تھے، مفسدین بھی تھے، سارے تھے، ان کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ فرمایا یہ اس لیے، میں چند لفظوں میں جواب دیتا ہوں، فرمایا اس لیے اور سب کے سامنے میں نے ذکر نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے میں رب ہوں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، میں جب ان سارے ظالم و جابروں کے سامنے، منافقوں، بے ایمانوں، گستاخوں کے سامنے اگر میں اپنے نبی کی رسالت کا تذکرہ کروں تو ہو سکتا ہے آگے سے کوئی انکار کرے۔ فرمایا مجھے یہ انکار برداشت نہیں ہے، مجھے یہ انکار برداشت نہیں ہے، تو اسی لیے اے جبریل امین مجھے انکار برداشت نہیں ہے، اسی لیے میرے پاکیزہ لوگوں کی روحوں کو بلاؤ، نبیوں کی روحوں کو بلاؤ، رسولوں کی روحوں کو بلاؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سارے کے سارے بلا لیے گئے عالم ارواح کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا گئے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اچھی وانل کہہ دے ذرا سبحان اللہ، اور بھی ذرا اچھی وانل جی۔ سٹیٹس کے لیے چپ رہنا یہ اچھی بات نہیں تھی، سٹیٹس اپنا دینی معاملے میں بولنے والا ہونا چاہیے، سمجھنے شرعی معاملے میں سٹیٹس کیسا رکھنا چاہیے؟ یہ واٹس ایپ کا سٹیٹس جو ہوتا ہے نا، ہم کبھی کیا لگاتے ہیں کبھی کیا لگاتے ہیں، اس سٹیٹس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ میرا مشغلہ یہی ہے جو میں نے یہاں لگایا ہے سٹیٹس پہ، میں یہی کچھ کرتا ہوں، میری یہی جناب ایسی طبیعت ہے، ایسی عادت ہے، ایسی جبلت ہے، میں یہی کچھ ہوں جو میں نے سٹیٹس پہ لگایا ہے۔
اگر گند لگایا تو بتانا ہوتا ہے ہاں میں یہی کچھ ہوں. تو اگر کوئی شرعی کوئی چیز لگائی ہوتی ہے اسٹیٹس پہ تو اسٹیٹس کا مطلب یہ کہ ہاں میں جناب مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں آقا کریم علیہ السلام کا غلام ہوں. تو اس واسطے اسٹیٹس جو ہے غلط نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹس مسلمان کا ایسا ہونا چاہیے، چاہے واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہو یا ویسے اسٹیٹس ہو، دونوں طریقوں سے ہمارے ہر اسٹیٹس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم مسلمان ہیں، سونے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبیوں کی روحیں جمع ہو گئیں. جب ساری روحیں جمع ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا. کیا کیے جی؟ فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. فرمایا اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں کتابیں عطا فرماؤں، تمہیں حکمت عطا فرماؤں، تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. فرمایا پھر اس کے بعد میرے سونے عظمت والے رسول تمہارے پاس آئیں گے. یہ رسول ان کے اوپر جو تنوین ہے نا، تنوین علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ یہاں پہ جو تنوین ہے، تنوین تعظیم ہے. تو عظمت والے میرے سونے نبی آئیں گے تمہارے پاس. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم نے پہلی تو بات یہ کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے. مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کریں گے. اے نبیو رسولو لتؤمنن بہ، تم نے ضرور بے ضرور اس نبی پر ایمان لانا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ والا تنصرن، اور تم نے ضرور بے ضرور اس نبی کی کیا کرنی ہے؟ مدد. کیا کرنی ہے؟ یہاں پہ میں ایک ایک لفظ بھی بولنا نہیں چاہتا، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں. کیا کہا؟ تم نے ضرور اس آخری نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے. اللہ کے نبیوں نے یہ نہیں کہا، دو چار لفظوں میں بات ختم. اللہ کے نبیوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مددگار تو ہے، تو اسی کی مدد کر سا. وہ گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عالم ارواح کے اندر توحید سکھانے والے، توحید پڑھانے والے، توحید کا پرچار کرنے والے، توحید کے کونین کے اندر ڈنکے بجانے والے، شرک کا توڑ کرنے والے. لیکن ان اللہ کے نبیوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ مددگار تو صرف تو ہی ہے، ہم اس طرح نبی کی کیا مدد کریں گے. یہ نہیں کہا. تو پتہ چلا اللہ کے نبیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حقیقت میں مددگار اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی بھی مدد کر سکتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ یا تو فرمایا یا غوث عظمت اللہ، فرمایا میرے عظمت و شان والے رسول آئیں گے، تم نے ضرور بے ضرور اے نبیو رسولو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. جس وقت اللہ پاک نے یہ فرمایا تو پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. فرمایا تم اس بات کے اقرار کرتے ہو میرے نبیو رسولو، اور میرا یہ جو وزنی ایک بوجھل وعدہ ہے اس کو قبول کرتے ہو؟ تو آگے سے سارے نبیوں رسولوں کی روحوں نے کہا قالو اقررنا، ہاں اے پیارے رب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان بھی لے کے آئیں گے اور اس سونے تیرے نبی کی مدد بھی فرمائے گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، جب میں نے اپنی توحید کا اعلان کیا اس میں نے اپنے آپ کو تمہارے ساتھ گواہ نہیں بنایا ہے. یہ پوائنٹ علی گل ذہن میں رہے ہو. دیکھیں نا، جب اللہ پاک نے اپنی توحید کا اقرار کروایا ساری مخلوق سے تو وہاں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تسن الگواہ ہوں، وہاں ایسے لفظ بالکل ہے ہی نہیں ہے.
ہاں جی، تو انہیں کہا کہ تم کیا کرو، اس معاملے پر گواہ ہو جاؤ، انہیں کو گواہ بنایا گیا۔ لیکن جب اللہ کے سونے نبی کی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا اے سارے نبی اور رسولو تم بھی گواہ ہو، لیکن وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں ہوں۔ جب توحید کی باری آئی تو تب تو یہ نہیں کہا، لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کا تذکرہ کیا، اپنے نبی کی رسالت کا اور اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ کیا، تو آمد مصطفیٰ کے تذکرے میں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے ساتھ خود اپنی شہادت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ایک چھوٹی سی گل وہ آخنے نا، کئی لوگ آخنے نا اس سیزن وچ بالخصوص آنے جی یہ آمد تذکرے جناب وہ نہیں ہے، میں وہ جو ہے نا لسٹ بنی ہوئی پوری، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ پورا اس کے پڑخچے اڑانے کی کوشش کروں گا وہ کیا چیز ہے اور کیسے۔ لیکن یہاں ضمناً ایک جواب سنیں، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر یہ سنیوں نے نکالا ہے، میں نے کہا نہیں، یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ جی کتھے؟ میں نے کہا ان پڑھ نہ ہو نا، جاہل نہ پڑھو نا، قرآن پڑھو۔ اور کدوں تک جناب پڑھے لکھے دی جاہل بنے رسو۔ ایک ہوتا ہے ویسے عام سادہ بندہ جس نے پڑھا نہ ہو، اور ایک وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے۔ تو پڑھے لکھے جاہل سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ تو سامعین محترم کہتے ہیں جی کہ کہاں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر، کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ جی کس طرح تھوڑی وضاحت کرو۔ فرمایا دیکھو جی اللہ نے اپنے نبیوں کے سامنے کیا کہا، اے میرے نبیوں رسولوں جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا تو ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس۔ آئے آمد کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور دسو نظر بول بھی جاؤ۔ ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس۔ تو آمد کا ذکر تو رب نے قرآن میں خود بیان کر دیا ہے۔ میں ہے ذرا اس تو اگر ود کی کڑی کوئی جناب تو سنے تفسیر دی کتاب یا جناب حدیث دی کتاب یا جناب تاریخ دی کتاب دہنی ہے، اللہ پاک نے خود اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ اس وقت کیا ہے جب اللہ پاک نے اپنے نبی کو الغرض آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ اس وقت آمد مصطفیٰ کا ذکر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور کس کے سامنے ہوا؟ سونے نبیوں کی روحوں کے سامنے ہوا۔ گل اور ضمنی ذہن میں رکھ کے نو پتہ چلیا اللہ دے نبی دی آمد دا ذکر ہمیشہ نیک عادت والے بندے کر سے، اچھی سوچ والے بندے کر سے۔ سمجھ آئی؟ اللہ کون ہے؟ المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں ساری خوبیاں جمع ہوتی ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک۔ تو اب یہاں پہ آمد مصطفیٰ کا ذکر اللہ کر رہا ہے، خوبیوں والا خدا کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا جس وچ اچھی خوبیوں ہو سے وہی آمد مصطفیٰ کا ذکر کر سی۔ اور گل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ آمد مصطفیٰ کا ذکر سب سے پہلے سنا کس نے؟ کافروں بے ایمانوں کو تو پہلے ہی باہر کر دیا تھا اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر، جاؤ تسے یہ تسوں دی گل نہیں، جاؤ تسے پھر نیک نیک لوگ آؤ، نبی آؤ، رسول آؤ، ہون آمد مصطفیٰ کا ذکر ہو سی۔ تو پتہ چلا آمد مصطفیٰ کا ذکر سننا یہ اللہ کے سارے نبیوں رسولوں کی سنت ہے۔ یہ بھی کتوں بیان کرنا جی؟ کسی مولوی دی گل کرنا، کسی پیر صاحب دی گل کرنا؟ یہ تو قرآن ہے، قرآن۔ اللہ ہم سب کو پڑھے لکھے جاہلوں سے بچائے۔ ہاں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے آمد مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں لکھا ہوا ہے آمد مصطفیٰ کے ذکر کو سننا۔ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جناب آمد مصطفیٰ کے ذکر کے حوالے سے اہتمام کرنا حضرت جبریل امین کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے جی؟
اور دیکھو نا جی محفل میلاد ہوندی، محفل میلاد وچ جا کے دعوت دیتی جاندی ہے کہ نہیں جاندی؟ دیتی جاندی ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو کم ہی نہ جائز جی تسی کیوں کرنے ہو؟ میں جی دیکھو اللہ پاک نے اس کم دا حکم دیتا، پتہ چلیا میلاد دی محفل واسطے جناب کسی حکم دینا کہ فلانے فلانے دعوت دیو، یہ اللہ دی سنت ہے، تے جڑا بندہ دعوت دینے واسطے جا رہے ہیں وہ حضرت جبریل امین دی سنت ادا کر رہے ہیں، اور جڑے بندے ایسی مجلس وچ آ رہے ہیں وہ سارے نبیوں دی، اور جو اس مجلس میں آ جائے، جب کوئی خطیب اس حوالے سے میلاد النبی کے حوالے سے خطاب کرتا ہے وہ اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، پھر پچھا کڑی چیز رہ گئی ہے کہ جڑی ناجائز بھی ہے تے حرام بھی ہے تے بدعت بھی ہے؟ وہ گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ تو قرآن تو ثابت ہے۔ بہرحال یہ تو ضمنی باتیں بیچ میں آ گئی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کا ذکر اس وقت بھی فرمایا کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، تو اسی آیت کے ذیل میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہاں موجود ہے؟ ابن کثیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر۔ اور تفسیر ابن کثیر کا مقام کیا ہے؟ وہ جو لوگ ہیں نا دوسرے، وہ ان کو اپنا بڑا امام کہتے ہیں، کیونکہ پہلے کے بندے ہیں، پہلے کے بزرگ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ زیادہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا جیسا زیادہ مندے ہو نا اسی دی گل کرن لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبی من الانبیاء، فرمایا اللہ پاک نے کسی بھی نبی اور رسول کو نہیں بھیجا۔ کیسے نہیں بھیجا؟ فرمایا جب بھی بھیجا کسی نبی کو کسی رسول کو تو فرمایا الا اخذ علیہ المیثاق لئن بعث اللہ محمدا وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ۔ فرمایا کسی بھی نبی کو جب اللہ پاک نے کسی بھی رسول کو جب بھیجا تو بھیجتے ہی ساتھ اس نبی اور رسول کو یہ بھی فرمایا اے میرے نبی اے میرے رسول جانا اور جا کے اپنی امت کو میرے نبی کے حوالے سے آگاہ کر دینا ہے کہ آخری زمانے میں سونے محمد آئیں گے، تم نے بھی اس سونے نبی کی، اگر تم زندہ ہوا اس وقت تو تم نے بھی اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پہ ایمان بھی لانا ہے، خود بھی جا کے یہ اعلان کرنا ہے اور جا کے اپنی امتوں کو بھی۔ اگلے لفظ ہے وَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، فرمایا صرف خود جا کے یہ اعلان نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی امتوں سے بھی اے سارے نبیوں یہ وعدہ لینا ہے، ان سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ لئن بعث محمد وهم احیاء لیؤمنن به ولینصرنہ۔ فرمایا کہ جب تم زندہ ہو اور سونے آخری نبی محمد عربی آ جائیں تو اے امتو تم نے بھی جب اس سونے نبی کو پاؤ تو اس سونے نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے۔ اچھا اس تو کی گل پتہ چلی، میں خلاصہ دسنا تاکہ ذہن وچ گل بے ہوئے بھی تے صحیح نا۔ اس کا کیا خلاصہ نکلا، کیا مطلب نکلا؟ اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے تو چلے عالم ارواح میں اپنے نبی کی آمد کا ذکر کیا، یہ تو ثابت ہے، نبیوں نے سنا، یہ بھی ثابت قرآن سے۔ پھر جناب والا آگے آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، علم کے شہر کے دروازہ، سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اتنے بڑے علم کے شاہکار حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس بھی نبی کو بھیجا، جس بھی رسول کو بھیجا، ہر نبی کو یہ بتایا، ہر رسول کو یہ بتایا کہ اے نبیوں جا کے تم نے یہ اعلان کرنا ہے آخری زمانے میں سونے محمد عربی آنے والے ہیں، اور صرف خود ہی اعلان نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی امتوں سے بھی اس بات پہ وعدہ لینا ہے کہ اے میری امتوں، یعنی ان نبیوں نے اپنی امتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی امتوں سن لو۔ آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا، یحییٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا، الغرض سارے نبیوں نے
اپنی امتوں کو کہا، اعلان کیا، ہمارے نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ امت کو بھی کہا کہ جب وہ سونے نبی تمہارے اندر آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی۔ تو خلاصہ کیا نکلیا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے جتنے بھی نبی اس روئے زمین پر آئے ہیں نا، سارے نبیوں نے آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ سارے نبیوں رسولوں نے آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتنے لکھے دے؟ میں آیا قرآن وچ لکھے دے۔ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں آمد مصطفیٰ کا ذکر صحابہ نے نہیں کیا۔ میں نے کہا بتائیں حضرت علی المرتضیٰ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر ذرا یہ بتائیں ابن عباس جو یہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جب بتا دیا ہر نبی نے آمد مصطفیٰ کا ذکر اپنی قوموں کو سنایا ہے، تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ ہر نبی نے آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، اور ہر رسول نے آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، اور ہر نبی کے جو کلمہ پڑھنے والے جو ان کے مسلمان تھے انہوں نے آمد مصطفیٰ کا ذکر سنا ہے۔ پتہ چلا آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ پھر جو نیک لوگ پچھلی قومیں میں ہوئے ہیں ان سارے نیک لوگوں کی بھی سنت ہے اللہ کے نبی کی آمد کا ذکر سننا۔ مرحبا۔ اب مجھے بتائیں کہ پیچھے کون سی ایسی چیز رہتی ہے جس کو ہم کہیں تاریخ سے ثابت کریں، اور جب قرآن سے ہی سارا کچھ ثابت ہے۔ میں نے چلے ایک بات کر دیتا ہوں، ایک بہت بڑے ہمارے علاقے کے سیاسی بندے ہیں، آج سے تقریباً 11-12 سال کی بات ہے۔ اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا مجھ پہ، شروع سے ہی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو اس سیاسی بندے نے مجھے ایک میسج کیا، کہا جی کہ یہ دیکھیں نا جی اتنی یہ لکھی ہوئی ہیں، تاریخ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ البدایہ والنہایہ ہو گیا جناب، یہ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، وہاں پہ لکھ کے پھر کہتے جی انہوں نے اتنا ٹائم پایا تو انہوں نے نہیں منایا، پھر آگے پھر نہیں منایا، 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 نہیں منایا، نہیں منایا، 40-45 حوالے دے دیے۔ جب حوالے دیے نا میں خیر ہے کوئی گل نہیں، 40-45 حوالے میں اس طرح اڑانا مارا۔ وہ بندے نے کہا جی کیسے اتنے حوالے ہیں، صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے، کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے لیکن اللہ کا فضل ہے ہمیں بھی پتا ہے کتابوں کے حوالے کیسے دیے جاتے ہیں۔ ہاں جی، پھر کسی بھی حوالے کو جناب آگے سے ریجیکٹ کرنا، رد کرنا، یہ کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اتنا الحمدللہ اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں، ہمارے والدین کی اتنی دعائیں ہیں کہ جناب والا منکر کا منہ بند کرنا ہم جانتے ہیں۔ الغرض اس نے کہا جی کس طرح دے سو جواب، بہت بڑا سیاسی بندہ تھا، جیسے اس علاقے کو کوئی سیاسی بندہ آپ مراد لے لیں۔ تو اس نے پورا میسج کیا، اس وقت یہ موبائل تو تھا نہیں، چھوٹا موبائل تھا۔ الغرض اس نے کہا جی مجھے میسج پہ لکھ کے مجھے بتائیں۔ تو میں نے اس کی وہ جو جتنی بھی اس نے حوالے دیے تھے نا اس سارے کی جواب میں نے کم از کم جناب قرآن پاک کی 14 یا 15 کے لگ بھگ میں نے آیتیں لکھی۔ دیکھیں نا اس نے کیا لکھا، تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، جناب وہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے۔ میں نے کہا کتابوں کی بات بعد میں کریں گے، پہلے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں نبی کی آمد کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے جس وقت وہ حوالے دیے نا حاجی بڑا اس مولوی صاحب نے شور مچایا ہوا ہے، میں نے کہا شور سارا بند ہو جائے ہونی انشاءاللہ۔ وہ جب میں نے میسج کیا تو میسج کرنے کے بعد جناب میں نے کہا جو جواب آئے مجھے بتانا ہے پھر۔ تو جس وقت میں نے میسج پہنچایا آگے اس کو، اس نے آگے اس کو بتایا، موڑ کے منہ بند۔ کیوں؟ قرآن کی آیت کا کوئی جواب ہوتا ہے؟ میں نے کہا تاریخ جو ہے اس کی طرف بعد میں آئیں گے، حدیثوں کی طرف بعد میں آئیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آمد کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن میں کیا ہوا ہے۔ اس تو بڑی کوئی دلیل ہے؟ جس وقت 14-15 حوالے میں دے دیتے نا تو اس کے بعد جناب چپ لگ گئی۔ میں حق دے سامنے باطل
ہر دور بھی جلیل ہی ہوئے تو انشاءاللہ جلیل ہی ہوتا رہے سی. ہاں جی ہم سنی ہیں اور ہم سونے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر بولے بولے کرتے رہتے ہیں. مٹ گئے مٹتے گے مٹ جائیں گے عادات تیرے. مٹ گئے مٹتے گے مٹ جائیں گے عادات تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہتے ہیں لیکن جتنے بھی مٹا دے جاویں وہ دیکھو نا اسپرنگ ہے نا اسپرنگ جتنا ٹالا دباؤ نا اتنا اٹھنا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو سنی جو ہے نا ان کو جتنا دبایا جائے گا انشاءاللہ یہ اتنا اور زیادہ اٹھ کے سامنے آئیں گے. تو اس واسطے غلط فتوے کسی پاسے آ گئے نا تو پھر اپریشن کرنا ماں آندے. تو ہون جناب سیدھی جی گل ہے اسی سنیاں اسی آقا کریم علیہ السلام نال پیار محبت کرنے ہاں. اسی اس محبت تے اظہار انشاءاللہ جڑے جڑے کرسو تے ذرا ہاتھ چاہ کے دسو گے انشاءاللہ اسی آقا کریم علیہ السلام سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد لجپال کی آمد مکی کی آمد پیارے کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. جو اس مہینے میں خوش نہیں ہوتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا ہے. وہ ادھر بھی خفائی ہے پھر جب قبر میں جائے گا ادھر بھی خفائی ہوگا بیچارہ. جب محشر کے میدان میں جائے گا ادھر بھی. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس لیے سنی رہیں اسی عقیدے پہ اللہ پاک سے موت چاہیں. اللہ پاک اہل سنت و جماعت ہی کے مسلک پہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.